17 ربیع الاول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ اصحاب الاخدود یعنی خندق والے۔ ملک شام اور حجاز کے درمیان نجران نامی ایک بستی تھی جس کا بادشاہ اور پوری قوم بت پرست تھی۔ وہاں ایک جادوگر رہتا تھا۔ اسی جادوگر کے بلبوتے پر حکومت چل رہی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو بادشاہ سے درخواست کی کہ ایک ہوشیار لڑکا مجھے دیا جائے جس سے میں اپنا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے عبداللہ ابن تامر نامی لڑکا دیا جو جادو سیکھنے لگا۔ ایک دن راستے میں ایک راہب ملا جو دین حق پر تھا۔ اس کے ہاتھ پر خفیہ طور پر ایمان قبول کر کے دین حق کی تبلیغ شروع کر دی اور لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس لڑکے کو ہلاک کرنے کی متعدد تدبیریں کیں مگر وہ ناکام رہا۔ بالآخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو شہر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے مجھے سولی پر لٹکا دے، پھر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھ پر تیر چلاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا تو لڑکا شہید ہو گیا مگر مجمع کے تمام لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بوکھلا اٹھا اور اس نے خندقیں کھدوا کر آگ دہکائی اور تقریباً 20,000 ایمان والوں کو اس میں ڈال کر شہید کر ڈالا۔ سورہ بروج میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ نمک۔ اللہ تعالیٰ زمین کی کانوں اور سمندر کے کھارے پانی سے ہمیں نمک عطا کرتا ہے۔ سمندر کے پانی سے نمک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کھارے پانی کو چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں جمع کیا جاتا ہے، پھر سورج کی دھوپ اور گرمی سے پانی جذب ہو جاتا ہے اور نمکین مادہ زمین کی سطح پر نمک بن جاتا ہے جس کو ہم اپنے کھانے پینے کی بے شمار چیزوں میں شامل کر کے مزیدار بنا لیتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے پانی کے اجزاء کو ختم کر کے ہمارے لیے نمک پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے لہذا تم بالوں کو دھو، بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ فائدہ: غسل میں پورے بدن پر پانی کا پہنچانا فرض ہے، اس لیے خصوصاً سر کے بالوں، داڑھی وغیرہ کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں بلندی پر چڑھنے اور اترنے کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کے لوگ جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر اور جب نیچے اترتے تو تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی اپنے اہل خانہ پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ خرچ کرنا اس کے حق میں صدقہ ہوگا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں جھوٹ کی نحوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی خواہش کا نہ ہونا جسم اور دل کے لیے راحت ہے اور دنیا کی آرزو رنج و غم کو بڑھاتی ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں قیامت کے دن آسمان کا پھٹنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن آسمان پھٹ کر بالکل کمزور ہو جائے گا اور فرشتے آسمان کی کناروں پر آ جائیں گے اور تمہارے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تو تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکے گی۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج کھڑے ہو کر پانی پینا مضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ فائدہ: کھڑے ہو کر پانی پینا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 10 قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ مگر جو مال آپس کی رضامندی سے کی ہوئی خرید و فروخت سے حاصل ہو تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔